اليوم بقول لكم خزاية الفار والخنفسانة. اليوم آج بقول لكم سناؤنگا آپ لوگوں کو. بقول لكم آپ لوگوں کو کہوں گا یا آپ لوگوں کو سناؤں گا، کیونکہ کہانی ہے اس لیے سناؤں گا. بقول لكم خزایا کہانی، الفار والخنفسانہ چوہے اور خنفسانہ کی. خنفسانہ بوری کی شکل کا ایک کیڑا ہوتا ہے. اس کی بہت مشہور قسم جو ہے وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اور گوبر اور گند سے اس کو لڑکاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا ایک گولا سا بن جاتا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ خنفسا. کان یا مکان مرا عیوز وما عندها عیال. کان یا مکان مرا عیوز، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرا عیوز، یعنی مرا یہ اصل میں مراتن ہے یعنی عورت، اور یہ عجوز ہے یعنی بوڑھی. لیکن بول چال میں کیا ہوگا؟ مرا عیوز، ایک بوڑھی عورت. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی. وما عندها عیال، اور اس کے بچے نہیں تھے. عیال یعنی بچے نہیں تھے. وطلبت من اللہ یرزقها یاہل، تو طلب کیا، مانگا. وطلبت یعنی مانگا، من اللہ اللہ پاک سے، یرزقها یاہل کہ اس کو ایک بچہ دے دے. یاہل بچے کو بولتے ہیں. وحتی لو خنفسانہ، اگرچہ وہ خنفسانہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایک بیٹل ہی کیوں نہ ہو. المہم اللہ استجاب لدعاها، پس اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا. استجابہ قبول کیا، لدعائها یعنی اس کی دعا کو. ورزقها بنت، اور اس کو ایک بیٹی دے دی. رزقها بیٹی دے دی، رزقها کے معنی اس کو دے دی. بنت بیٹی. بس خنفسانہ، بس لیکن کیا تھی؟ وہ خنفسانہ تھی، یعنی جو اس نے مانگا تھا. العیوز حبت بنتها، بوڑھی جو تھی اس کو بہت محبت تھی. حبت بنتها، اس کو وہ محبت کرتی تھی اپنی بیٹی الخنفسانہ سے. واہتمت بہا، اور اس کا خیال رکھا. لین کو برت، جب تک کہ وہ بڑی ہوئی. اہتمت کے معنی اس کا خیال رکھا. وسارت گد الزواج، اور ہو گئی، سارت ہو گئی، گد الزواج زواج کے قابل یعنی شادی کے قابل. خطاب الخنفسانہ اکثار، خطاب یعنی بہت سارے منگیتر. خطوبہ منگنی کو بولتے ہیں، اور خطوبتی میری منگیتر. خطاب یعنی اس منگیتر. اکثار بہت زیادہ. خطاب الخنفسانہ اکثار، خنفسانہ کے جو خطاب تھے بہت سارے ہوئے. کیوں ہوئے بہت سارے؟ وأول واحد خطبها الحداد، اس نے سب سے پہلے جس سے منگنی کی وہ ایک لوہا تھا. حداد لوہا تھا. وأول واحد جو سب سے پہلا تھا، خطبها جس سے اس نے منگنی کی، الحداد وہ کیا تھا؟ حداد تھا. فردتها، لیکن اس کو اس نے ٹکرا دیا. رد کے معنی رد کرنا یعنی ٹکرانا. وقالت له، اور اس سے کہا، انت ریحتک مو خنینہ، یعنی ریحہ یعنی آپ کی جو اسمیل ہے وہ اچھی نہیں ہے. حنین یعنی اچھی خوشبو. اس کی جو اسمیل تھی وہ حداد کی، لوہار کی. اس سے کیا بولا کہ تمہاری اسمیل اچھی نہیں آتی ہے، اس لیے تم مجھے پسند نہیں ہو. ریحتک مو حنینہ، تمہاری اسمیل اچھی نہیں ہے. ریحتک دخان، تمہاری جو اسمیل ہے وہ کیا ہے؟ دھوئیں کی ہے. دخان دھوئیں کو بولتے ہیں. وتالی خطبها الصایہ، وتالی خطبها الصایہ، اور دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ ایک سنیارے سے منگنی کی. وبعد ردتها، وبعد ردتها یعنی اس کو بھی ٹکرا دیا. وقال له، اور اس سے کہا، انت شائب، تم بوڑھے ہو. شائب بوڑھے کو بولتے ہیں. اس کا مضاد کیا ہے؟ شاب. شاب کے معنی ہے جوان، شائب بوڑھا. حتی الوالی خطبها، حتیٰ کہ گورنر نے بھی اس سے شادی کی، منگنی کی. شادی نہیں، منگنی.
حتی الوالی خطبہ، حتیٰ کہ گورنر نے بھی اس سے منگنی کی، وبعد ما بغت، اور اس کو بھی نہیں چھوڑا، باقی یعنی رہنا، یعنی اس کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی اس کو بھی ٹکرا دیا. فی الاخیر یا الفار وقال لها، فی الاخیر آخر میں، یا الفار یعنی اس کے پاس آیا ایک چوہا، وقال لها اور اس سے کہا، انا شاب وحلیو، میں جوان بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں. حلیو کے معنی خوبصورت. وللتبینہ بایبلچ، اور جو کچھ تمہیں چاہیے لے آؤں گا. تبینہ یعنی تم کو جو کچھ چاہیے، بایبلچ لے آؤں گا تمہارے لیے، لچ تمہارے لیے یعنی لک، اگر مرد ہے تو اس کے لیے لک، لیکن یہاں پر ایک عورت کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ لچ. وافقت الخنفسانہ وعرست علی الفار، وافقت یعنی راضی ہو گئی، الخنفسانہ بیٹل، وعرست علی الفار اور چوہے سے شادی کر لی. وذاک الیوم قالت لہ خاطری فی عسل، اور ایک دن اس سے کہا، خاطری فی عسل یعنی مجھے شہد کھانے کو میرا دل کر رہا ہے. وذاک الیوم قالت لہ، اور ایک دن اس سے کہا، خاطری فی عسل کہ میرا شہد کھانے کو دل کر رہا ہے. راح الفار وقت روحا فی دبت العسل، راح الفار چلا گیا چوہا، وقت روحا اور اپنے آپ کو پھینک دیا یا ڈال دیا، فی دبت العسل عسل کے ڈبے میں. یہ وہی اردو کا یا ہندی کا ڈبہ ہے جو کہ عام عربک جو لوکل عربک ہے اس میں یوز ہوتا ہے. اور جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو اس کو بھی، اس پیٹ کو بھی، جو بڑا پیٹ ہو اس کو بھی مذاق کے طور پر دبا ہی بولتے ہیں. وَأَهْلِ الْبَيْتِ لَمَّا شَافَوُا الْفَارَ فِي الْعَسَلِ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ اور اہل البیت یعنی گھر کے جو مالک تھے، جو گھر والے تھے، انہوں نے جب دیکھا، لما شافوا جب دیکھا، الفار فی العسل چوہے کو عسل میں، شہد میں، لات شبودہم تو ان کا جی بھر آیا. وگت الدب فی الحمام اور پھینک دیا ڈبے کو، گتو پھینک دیا ڈبے کو، فی الحمام کچرے میں. الفار طلع من دبت العسل ووداها حجمرة الخنفسانة. الفار طلع من دبت العسل، چوہا نکل گیا، طلع نکل گیا، من دبت العسل عسل کے ڈبے سے، ووداها حجمرة الخنفسانة اور لے گیا، وداها لے گیا، حجمرة اپنے بیوی خنفسانہ کے پاس. تم الفار يسوي نفس الشيء كل مرة تشتهي الخنفسانة شيء. تم الفار يسوي نفس الشيء، چوہا یہی کچھ کرنے لگ گیا، يسوي یعنی کہتا تھا، نفس الشيء یہی کچھ، كل مرة تشتهي الخنفسانة شيء جب بھی خنفسانہ کا کسی چیز کو کھانے کا دل کیا، تشتہی یعنی کہ جی کرنا، دل کرنا کسی چیز کا. یروح الفار ویگت روحا فی، یروح الفار ویگت روحا فی، یروح جاتا تھا، الفار چوہا، ویگت روحا اور اپنے آپ کو ڈال دیتا تھا، فی اس چیز میں. ورعیات البیت اور گھر کی رکوالی کرنے والیاں، راعی کے معنی رکوالی کرنے والا، اصل میں چرواہے کو بولتے ہیں. راعی الغنم، راعی البقر، راعی الغنم یعنی بکریوں کا چرواہا، راعی البقر گایوں کا چرواہا. اس طرح مراعی ایک بہت مشہور کمپنی ہے، مراعی کے معنی ہے چراگاہ. اور رعیات البیت تو جو گھر کی رکوالی کرنے یعنی گھر کی جو مالکن ہوتی تھی، تلوع شبودہم اور ان کا جیب بر آتا تھا، یہ ان کو دیکھ کر، یگتونہ او یگتونہ یعنی یا اس کو انڈیل دیتی تھی یا پھینک دیتی تھی. برہ یعنی باہر. ذاک الیوم قالت الخنفسانہ حجریلہا الفار، ایک دن خنفسانہ نے اپنے شوہر چوہے سے کہا، انی مشتہیہ دہن، مجھے دہن کھانے کا یعنی گھی کھانے کی خواہش ہے یا شوق ہے. روح ای بلی، جاؤ لے کر آؤ میرے لیے. الفار راح المطبخ، چوہا گیا مطبخ میں، وشاف الدہن اور
گھی کو دیکھا، یعنی گھی جدھر پڑا ہوا تھا اس کو دیکھا. کدھر تھا؟ فی طابی یعنی المقلہ. وشاف الدہن فی طابی المقلہ. طابی فرائی پین یا مقلہ جو ہوتا ہے، لکھنے میں اس کو بولتے ہیں طابی یعنی یا تاوا. اس کو جو بولنے والی ہے اس میں تاوا یا طابی کہتے ہیں، اور لکھنے والی میں المقلہ بولتے ہیں. تو اس نے گھی کدھر دیکھا؟ ایک فرائی پین میں دیکھا. الفار المسكين ما كان يدري أن طابي محطوط على الچولة والدهن يطبخ. مسکین بیچارے چوہے کو ما كان يدري پتہ نہیں تھا ان طابی محطوط على الچولة کہ جو طابی ہے فرائنگ پین ہے یہ کیا ہے؟ محطوط ہے، پڑا ہوا ہے، على الچولة چولہے کے اوپر، والدہن يطبخ اور جو گھی ہے وہ پک رہا ہے، یعنی بہت گرم ہے. وهي وعلى ولية طب في المغلة والدهن يغلي. تو آیا اور سب سے پہلے کیا کیا؟ چلانگ لگا دی دہن میں، اور جو دہن تھا وہ کیا تھا؟ وہ ابل رہا تھا، یغلی ابل رہا تھا. الفار الفقیر انطبح فی الدہن ومات. بیچارہ چوہا انطبح پک گیا، فی الدہن دہن یعنی گھی میں، ومات اور مر گیا. ورعیات کتوہ الدہن برہ. اور جو عورتیں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ کتوہ ڈیل دیا دہن کو برہ باہر. الخنفسانہ تباتت ریلہا. جو خنفسانہ تھی وہ تباتت یعنی لیٹ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کا جو شوہر ہے وہ لیٹ ہو گیا. وراحت تدور اور اس کو چلی گئی اس کو ڈھونڈنے. دور کے معنی ڈھونڈنا. ولگیتا متیوح علی السمادہ. تو اس کو کچرے کے اوپر پڑا ہوا پایا. لگیتا ملا اس کو، متیوح یعنی پڑا ہوا، علی السمادہ کچرے پر. والفقیر مسلوح ومبتل. اور بیچارہ کیا تھا؟ مسلوح تھا، یعنی اس کی جلد چلی ہوئی تھی، کسی چیز کی اگر جلد چلی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلوح. مبتل یعنی پٹا ہوا تھا. لما شافت الخنفسان ریلہا الفار میت. لما شافت جب اس نے دیکھا، الخنفسانہ خنفسانہ نے، ریلہا الفار میت مرا ہوا اپنے شوہر چوہے کو. تمت تصیح تو کیا لگ گئی؟ چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی. وتقول اور کہا، رفضت الحداد میں نے لوہار کو انکار کیا، والسائع اور سنیارے کو انکار کیا، والوالی اور گورنر کو بھی انکار کیا، وحلتک یا فار اور تم سے میں نے شادی کر لی. آہیا یعنی ہائے ہائے. الخنفسانہ تبچی اور خنفسانہ جو تھی وہ رونے لگ گئی. ودموعها اربع اور اس سے یعنی چار مطلب اس سے لڑیاں، اس کی رونے کی جو آنسوں کی تھی وہ لڑیاں بن گئی. وفی نفس الوقت تاکل وتمسمس فی اعظامہ ریلہا الفار. اور ساتھ ساتھ میں اس کو کھا بھی رہی تھی، اور اس کے جو اعظام تھے، جو ہڈیاں تھیں، اس کو چبا رہی تھی. تو مانا کے معنی ہے چبانا، اور اعظام کے معنی ہے ہڈیاں. ریلہا الفار اپنے شوہر چوہے کو، یعنی ایک طرف تو اس کو تانے دے رہی تھی کہ میں نے حداد کو اور سائے کو اور والی کو انکار کیا اور تم سے شادی کی، اور دوسری طرف رو کر اس کو کھا بھی رہی تھی. وخلصت و بلست حذایتنا. اور آج کی ہماری جو کہانی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ انشاءاللہ عجبتکم، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.